میری سینٹرل اسپتال میں ڈیوٹی کے دوران جب میں انیستھیزیا میں ایمرجنسی میں ہوتا تھا تو ایک دن سابق وزیر اعلیٰ خدمت کرنے اچانک دورے پر آئے۔ ایمرجنسی سے نکل کر ان کے سیکورٹی کے حصار کو توڑتا ہوا ان کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ دراصل مجھے روکا گیا۔ میں نے اپنا تعارف محمد امداد شریف کروایا۔ والد مرحوم کا نام محمد شریف، اور یوں مجھے ان کے قریب جانے کا موقع ملا۔ مصروف دھاڑتے ہوئے 5 ڈاکٹروں کو معطل کرنے کے احکام صادر فرما کر ڈاکٹروں کی ڈگریوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور پاش کر کے چل دیے۔ یاد آ گیا ہے میرے ڈاکٹر کلاس فیلو ڈاکٹر شاہد میو، اس کو بھی اسی وزیر اعلیٰ نے سسپینڈ کیا۔ کس بات پہ؟ صرف اوورال نہیں پہنا تھا۔ ابھی تو میں نے صرف 2 جوڑوں کا ذکر کیا، اور بھی ہیں جوہر ان 2 کے سوا۔ یہ کہیں جوہر سے تو نہیں نکل رہا؟ اس طرح تو گاؤں میں بڑے جوہر ہیں، بس کوئی جوہر شناس چودھری محمد اسماعیل ہیڈ ماسٹر مرحوم جیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو بھلا ہو میرے تایا زاد بھائی چودھری مظفر اقبال مرحوم کا، جنہوں نے ایم پی اے کا بھی الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی کے بھی رہے، اور بن باجوہ کی سیاست میں ان کا ایک بڑا نام تھا، جنہوں نے اس ڈرینیج نکاسی آپ کو پختہ کروا دیا اور یوں پانی آ گیا پلان دے ہیٹھ مائیا۔ اسی سیلابی پانی میں غوطہ زن ہوتے ہوئے تیراکی سیکھی۔ اس پانی کے اندر سانپ، بچھو، مچھلیاں بھی آتی۔ جنوب مغربی حصے کے جوہڑ تالاب چھپڑ کے قریب تھور کے درخت تھے، جو بعد میں کٹ گئے اور یوں حضرت انسان کی طرح 2 حصوں میں بٹ گئے۔ قصہ ماضی اور مستقبل، ایک کا مقدر تھور کا مشروب پایا اور دوسرے کا مقدر شرابن تھورا۔ گندے پانیوں سے صاف اور شفاف پانی مرز وجود میں آیا۔ میں روح کے چکر میں اتنا نہیں پڑتا، بس اسی ٹیکسی ڈرائیور کی بات کبھی یاد آ جائے تو ذہن سے جھٹک کر، جس نے کہا تھا جب میں کبھی ایک ٹیکسی پہ ایک بندہ، پھر کبھی بات ہوگی تو ننگے پاؤں ہوتا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد امداد آسی۔ کہتے ہیں آپ کا نام جو ہے یہ زمین پر ہے، فرش پر ہے، عرش پر ہے، دوزخ میں ہے، جنت میں ہے؟ میں تو سٹپٹا اٹھا۔ میں نے کہا محمد جو ہے نا وہ تو جنت میں ہی ہوگا، باقی محمد امداد آسی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کی آس رکھنے والا۔ بس سورہ کہف کی آیات مفہوم، اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ امر ربی کی تابعداری کون کرتا ہے اور نافرمانی کون؟ گاؤں کے شمالن مغربی حصے کے تھور بھی یاد آ گئے، جو بابا نوغزے شہید کے مزار کے قریب تھے۔ کٹ تو وہ بھی گئے، تھور کے ان درختوں میں سے بیچوں بیچ بچپن میں گزر جاتے، خاردار راہوں سے خود کو سنبھال کر کہ کہیں کانٹے چبھ نہ جائیں، صرف ایک پھل کے حصول کے لیے، جو خاردار پرخار بٹ کھانے میں مزیدار، لیکن وہ پھل چھوٹا سا، لیکن دوزخ میں تھور، حلقوم و زلقوم، حلق کے اندر زلقوم تھور۔ میں اپنے حلق کے بارے میں سوچنے لگ پڑا کہ کہیں تھور اس کو خاردار نہ کر دے۔ یا اللہ اپنا، یہ کہتے ہوئے اپنے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو، دامن و حلق، خار و گل اور خلق۔ تھینک یو۔